اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے ہر کسی کے لیے جاننا کہ اگر کوئی ایسا مرد یا ایسی عورت ہو جس پر غسل فرض ہو، جس طرح میاں بیوی آپس میں ملے اور ان دونوں پر غسل فرض ہو گیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ غسل کرنے سے پہلے یعنی نہانے سے پہلے کچھ دیر اگر وہ آرام کرنا چاہیں اور سونا چاہیں اور سو کر جب وہ اٹھتے ہیں تو کیا وہ غسل کر سکتے ہیں؟ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے عزیز بچوں، حالت ناپاکی میں جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو کیا کوئی مرد اور عورت اگر کھانا پینا چاہیں تو کیا وہ کھا پی سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سوال کیا، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کر کے سو جائے اور پھر اٹھ کے جب چاہے غسل کرے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اٹھ کے بعد میں غسل کر سکتا ہے۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کسی عورت پر غسل فرض ہو جائے تو وہ نہانے سے پہلے سو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فوراً غسل کرے یا پھر وضو کر کے پھر سو جائے۔ اب اس سے اگلا سوال، کیا حالت ناپاکی میں کوئی کھا پی بھی سکتا ہے؟ اس حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 608۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں جب کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو اس سے پہلے مکمل وضو کرتے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حالت جنابت میں کھانا یا پینا، کھانا کھا بھی سکتے ہیں اور پانی پی بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وضو کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص وضو کیے بغیر کھا یا پی لے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ تو اس حوالے سے محدثین اکرام فرماتے ہیں، جس پر غسل فرض ہے وہ غسل کرنے سے پہلے کھانا پینا اور سونا جائز ہے، اور اس پر تقریباً سبھی کا اتفاق ہے۔ لیکن محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو وہ کھانے پینے یا سونے سے پہلے اگر وضو کر لے تو وہ مستحب ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو یہ ضرور چاہیے کہ بلا وجہ شرعی غسل کی ادائیگی میں تاخیر سے کام نہ لے، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں اکثر یہ ملتا ہے کہ لوگ غسل کے معاملے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ یہ کھانا پینا اور آرام کرنا جائز ہے، لیکن شرعاً یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ حضرت ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر کتا یا وہ مرد اور عورت جس پر غسل فرض ہو، تو بلا وجہ تاخیر کرنا شرعاً مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی یا اس دور میں اتنی زیادہ سہولتیں بھی نہیں تھی، اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں، اور پاکی اور صفائی یہ اسلام کا حصہ ہے۔
کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو چکا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اسی صورت میں وہ بغیر غسل کیے کھانا تو کھا سکتا ہے، کھانا کھانا جائز ہے، لیکن تاخیر نہ کرے۔ لیکن فی الوقت اگر وہ غسل نہ بھی کر سکے تو نماز جیسا وضو کر لے، پھر کھانا کھا لے۔ اور غسل جنابت میں رہنا، اس کا سب سے بڑا نقصان آج کے دور میں یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ناپاک رہتے ہیں تو ان پر برے اثرات بہت جلد حاوی ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو ان کو اس قسم کی بری چیزیں تنگ نہیں کرتی۔ شیطان ناپاک ہے تو شیطان ناپاکی کی حالت میں انسان کے ذہن پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنے کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کسی وقت آنکھ کھلے تو اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر مانگ لے تو اللہ اسے عنایت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پاک ہو کر اور ہمیشہ باوضو رہنا، اس کے بارے میں ایک بہت پیاری اور بہت افضل حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ان روایت کی روشنی میں سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہمیشہ آپ پاک اور صاف رہیں اور جنابت کے فوراً بعد غسل کر لیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر غسل نہ کر سکیں تو نماز جیسا وضو ضرور کر لیں، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے جسم کو پاک اور صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔